سورہ المائدہ آیت نمبر 105 ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے اوپر نظر رکھو، جب تمہیں ہدایت حاصل ہو جائے تو ان لوگوں کی گمراہی جو گمراہ ہو چکے ہیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تمام چیزوں کی بازگشت خدا کی طرف ہے اور وہ تمہیں اس عمل سے جو تم کیا کرتے تھے آگاہ کرے گا۔ تفسیر: ہر شخص اپنے کام کا جواب دہ ہے۔ گزشتہ آیت میں زمانۂ جاہلیت کے لوگوں کی اپنے بڑوں کی اندھی تقلید کے متعلق گفتگو تھی۔ قرآن نے واضح طور پر انہیں ڈرایا کہ اس قسم کی تقلید عقل و منطق کی روح سے درست نہیں ہے۔ اس کے بعد فطری طور پر سوال ان کے ذہن میں آتا تھا کہ اگر ہم ایسے مسائل میں اپنے معاملہ اپنے بزرگوں سے الگ کر لیں تو پھر ان کی سرنوشت کیا ہوگی؟ اس کے علاوہ اگر ہم اس قسم کی تقلید سے دستبردار ہو جائیں تو ایسی ہی تقلید کرنے والے دیگر بہت سوں کے بارے میں کیا صورت ہوگی؟ میرے نظر اس قسم کے سوالات کے جواب میں کہتی ہے: اے ایمان لانے والو، تم اپنے ہی جواب دہ ہو۔ اگر تم ہدایت یافتہ ہو گئے تو دوسروں کی گمراہی، چاہے وہ تمہارے اپنے بڑے ہوں یا ہم عصر دوست و احباب، تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچائیں گی۔ اس کے بعد قیامت، حساب کتاب اور ہر کسی کے اعمال کے انجام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: تم سب نے خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور تم میں سے ہر ایک کا حساب الگ ہوگا اور جو کچھ تم نے انجام دیا اس سے تمہیں آگاہ کیا جائے گا۔ ایک سوال کا جواب: اس آیت کے بارے میں بہت زیادہ آوازیں بلند ہوئی ہیں۔ بعض نے یہ احتمال کر لیا ہے کہ آیت کے درمیان اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حکم کے درمیان کہ جو اسلام کا ایک قطعی اور مسلم حکم ہے، ایک قسم کا تضاد پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ آیت کہتی ہے کہ تم اپنے حالات کی طرف توجہ کرو اور اپنے ہی متعلق سوچ و بچار کرو اور اپنے حالات میں مگن رہو۔ دوسروں کا انحراف اور کجروی تمہاری حالت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اتفاقاً روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کا اشتباہ آیت کے نزول کے زمانے میں بھی بعض کم علم لوگوں میں پایا جاتا تھا۔ جبیر ابن نفیل کہتے ہیں: میں چند اصحاب پیغمبر کے حلقے میں بیٹھا ہوا تھا اور میں ان میں سب سے زیادہ کم سن تھا۔ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق گفتگو شروع کر دی۔ میں ان کی باتوں کے درمیان بول پڑا اور میں نے کہا کہ کیا خدا قرآن میں یہ نہیں کہتا؟ اس بنا پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ اچانک ان سب نے مجھے سرزنش کی اور کہنے لگے: تم قرآن کی ایک آیت کو اس کا معنی سمجھے بغیر الگ کر رہے ہو۔ میں اپنی گفتگو سے بہت ہی شرمندہ ہوا اور انہوں نے اپنا مباحثہ جاری رکھا۔ جب وہ وہاں سے مجلس برخاست کر کے اٹھنے لگے تو میری طرف رخ کر کے کہنے لگے: تم کم سن نوجوان ہو اور تو نے قرآن کی ایک آیت کے اس معنی سمجھے بغیر اسے باقی سے الگ کر لیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے تم ایسے زمانے کو پاؤ کہ تم یہ دیکھو کہ بخل لوگوں میں چھپا ہو اور اس پر اس کی فرمانروائی ہو، ہوا ہوس اس لوگوں کا پیشوا ہو اور ہر شخص صرف اپنی ہی رائے پسند کرتا ہو۔ ایسے زمانے میں تم صرف اپنی ہی خیر خواہ بنو، دوسروں کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یعنی آیت ایسے زمانے کے ساتھ مربوط ہے۔ ہمارے زمانے کے بعض آرام پرست بھی جب دو عظیم خدائی فرائض امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی انجام دہی کی گفتگو ہوتی ہے تو جواب دہی سے اپنے کندھوں کو خالی رکھنے کے لیے اس آیت کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے معنی میں تعریف کرتے ہیں۔ حالانکہ تھوڑے سے غور و فکر کے بعد یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ ان دو احکام کے درمیان کسی قسم کا تضاد نہیں ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ محل بحث آیت کہتی ہے ہر شخص کا حساب کتاب الگ الگ ہے، اور دوسروں کی گمراہی مثلاً اپنے گزرے ہوئے بزرگوں یا غیروں کی گمراہی ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت پر کوئی ضرب نہیں لگائی، یہاں تک کہ اگر وہ بھائی بھائی بھی ہوں یا باپ بیٹا ہوں۔ لہٰذا تم لوگوں کی پیروی نہ کرو اور خود اپنے آپ کو بچاؤ۔ غور کیجیے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت اس موقع کی طرف اشارہ کرتی ہے جس وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا گزر نہ ہو یا ان کی تاثیر کے حالات موجود نہ ہوں۔ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے مواقع پر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن انہیں جواب دیتا ہے کہ تمہارے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ تم نے اپنے فرائض کی انجام دہی کر دی ہے اور انہیں قبول نہیں کیا یا ان میں قبول کرنے کی اہلیت اور اسباب موجود نہیں تھے۔ اس بنا پر کوئی نقصان تمہیں نہیں پہنچے گا۔ یہی مفہوم اس حدیث میں جو ہم اوپر نقل کر چکے ہیں موجود ہے۔ اس طرح بعض دوسری احادیث میں نقل ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم کے اس آیت کے متعلق سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لیکن جب دیکھو کہ لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور مقدم سمجھتے ہیں اور بخل اور ہوا و ہوس ان پر حکمران ہے اور ہر شخص اپنی ہی رائے کو پسند کرتا ہے اور اس کے کان کسی دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اپنے آپ میں لگ جاؤ اور لوگوں کو چھوڑ دو۔ بہرحال اس میں شک نہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
ارکان اسلام میں سے اہم ترین مسئلہ ہے جس کی جوابدہی سے کسی طرح بھی شک بندوشی ممکن نہیں۔ صرف ان مواقع پر یہ دونوں فرائض ساقط ہو جاتے ہیں جب ان کے اثر انداز ہونے کی امید نہ ہو اور لازمی اور ضروری شرائط ان میں موجود نہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔